السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت لمحات ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے روشن زندگی، بابرکت زندگی، رحمت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 122 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا، ان کو سابقہ زندگی یاد دلائی۔ پچھلی آیت میں بھی بتایا کہ کچھ نے تو کتاب کا حق ادا کیا، وہ جو اہل حبشہ اور شامی 8 راہب آئے تھے، 40 لوگ جو یہودی تھے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے کتاب کا حق ادا کیا، تورات میں جو کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو آج کی آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت نے پھر سے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، بنی یاد نون یاد نی، یہاں یا مدہ ہے۔ اسرا الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، ایل یا سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ اذکرو میں واو سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، اللتی یا سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، وَأَنِّي آگے والا لفظ جو انی فضلتکم ہے، انی میں بھی یا سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے۔ علی العالمین، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، پھر مین جو ہے یا سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ ہمارے وہ اسباق جو ہم نے پڑھے، حروف مدہ اور کھڑی حرکات۔ نون ساکن کے بارے میں ہم نے پڑھا تو وہ انعامتا میں نون ساکن ہے، یہ یہاں جو ہے وہ ایک ہی دفعہ نون ساکن آیا ہے۔ اب ہمارا سبق ہے یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ اولاد یعقوب کے بارے میں ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اور اذکرو یہ ہمارا سبق نمبر 13 ہے، امر، اذکر اذکرا اذکرو، انصر انصرا انصرو، یاد کرو ذکر کرو۔ نعمت یہ بھی ہمارا نعمت ہے، اور نعمتی اصل میں تھا، یا کو پھر لام کے ساتھ ملایا، جیسے میں نے عرض کیا تھا نعمتہ، نعمتہ کا، نعمتی نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو یا جس نے، اب کیونکہ نعمت تا ہے مؤنث ہے، اللتی بھی کیا ہے مؤنث ہے، سبق نمبر 2 اسماء موصولہ۔ اور انعمتو یہ بھی ہمارا سبق نمبر 11 ہے، انعم انعما انعمتا انعمتو، میں نے انعام کیا، انعما اس نے انعام کیا، انعمتا آپ نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا۔ علیکم پھر علی جو ہے وہی سبق نمبر ہمارا حروف جارہ 8 ہے، اور کم سبق نمبر 5 ہے، علیہ علیہم علیہم علیک علیکم علیکم۔ انی پھر وہی انا، انا حروف مشبہ فعل جو ہمارے 9 ہیں ان میں سے ہے انا انا، یہاں وہی ہے انی، انہو انکا انی۔ فضلتکم پھر وہی ہے فضلا فضلتا فضلتو، میں نے فضیلت دی۔ کم پھر وہی ہے فضلتہو فضلتکا فضلتکما فضلتکم۔ علی العالمین، علی معنی پر، عالمین سارا جہان۔ اس وقت اس زمانے میں جب ہمارے آقا تشریف نہیں لائے، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے یہودی تمام لوگوں سے افضل تھے، ان میں لوگ صالحین بھی ہوتے تھے، نیک اولیاء بھی ہوتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ تمہیں تمام جہانوں پر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے، اور یہ اللہ نے یاد کرایا۔ تو ترجمہ بنتا ہے جی، اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو نعمتی میری نعمت، وہ جو میں نے کی علیکم تمہارے اوپر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی، کم تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، تمام جہانوں پر اللہ نے یہودیوں کو کہا اس وقت جس وقت حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں میں نے سارے جہان پہ فضیلت دی ہے، اور تمہیں بتایا تھا کہ آخری نبی آئیں گے،
یہ فضیلتیں تمہاری، میری نعمتیں تمہارے اوپر، فرعون سے تمہیں نجات ملی، تو فرمایا ان نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو، فرعون سے کیسے نجات ہوئی وہ دن یاد کرو، اور پھر فرعون کیسے غرق ہوا اس دن کو یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے تمہیں نعمتیں عطا کی، ان کے سبب سے جو میں تمہیں چشمے ملے پانی کے، تو ان نعمتوں کو یاد کرو۔ معلوم ہوا نعمتیں یاد کرنی چاہیے۔ اور یہاں ان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبیوں کی اولاد ہے۔ کیا اس وقت کیا تھی؟ نبیوں کی اولاد تھی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، تم باعزت ہو، اور تمہیں میں نے فضیلت دی تھی، اور لیکن تم نے اس فضیلت کو، فضیلت تو مل جاتی ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، جیسے اس امت کو ملی ہے اب سنبھلی ہوئی ہے، بس 1000 سال تک سنبھال کے رکھی ہے، اس کے بعد بگڑنا کام شروع ہو گیا ہے، اور اب جو ہے بگاڑ عروج پہ پہنچا ہوا ہے کہ مسلمان ہی اپنے نبی کی سنتوں سے غافل ہے۔ اس زمانے میں ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہوئے شرم نہیں کرتا، لیکن مسلمان اپنے نبی کی سنت اپناتے ہوئے شرم کرتا ہے۔ یہ آپ، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں، بعض لوگ، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بیٹا بھی داڑھی رکھ لے تو ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں، تیری شادی نہیں ہوئی آلے، لیکن میں نے سکھوں کو دیکھا اتنی بڑی داڑیاں ان کی، اور وہ پورے جسم کے بال نہیں کاٹتے، اور حسین جمیل لڑکیاں، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا، آج تک کسی نے نہیں کہا، نہ بال، وہ جسم کے کسی بال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کسی بال کو صفائی بھی نہیں کرتے وہ، اس کے باوجود سکھ اسے اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہمارے آقا نے ہمیں صفائی والا خوبصورت اسلام عطا فرمایا، اور ہمارے مسلمان اس سے اس وقت اپنے نبی کی سنتوں سے اکتائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو دین کی بات سنا دیو، کہتا دین رکھ اپنے کھول، ہوڑو زمانہ نہیں رہا دین والا، مولویاں زمانہ نہیں، پیچھے سب پیچھے نہ جا، تو اس طرح سے آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ جب بندے مسلمان خود اسلام سے متنفر ہو جائیں، پھر ظاہر ہے اسلام بڑا غیرت مند ہے، اس کو کون سی ہماری ضرورت ہے، اسلام تو اسلام ہے، وہ تو ہماری بخشش کے لیے، یمنون علیک السلام قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ نے فرمایا تم نے احسان نہیں کیا کہ اسلام لائے ہو، اللہ نے احسان کیا ہے، تمہیں اسلام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی فضیلت دی، لیکن ہمارے احباب نے اس کو نہ سنبھالا۔ ہماری ہی عدالتوں میں اور دیگر جگہوں پر قرآن مجید کا قانون اگر سنا دیا جائے تو پڑھے لکھے احباب کہتے ہیں کہ یہاں یہ قانون نہیں ہے، یہاں کچھ اور قانون ہے۔ قرآن مجید کو صرف چومنے کے لیے اور بس اس کی برکت قسم اٹھانے کے لیے اور غلاف چڑھانے کے لیے رہ گیا ہے، حالانکہ اللہ نے سمجھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ ہمارا پاک پروردگار ہے۔ شہد بھی شفا ہے، قرآن بھی، شہد بھی عمل کریں گے تو شفا دے گا، قرآن بھی عمل کریں گے تو شفا دے گا۔ شہد ساری زندگی شیشی میں رکھ کے چومتے رہیں، شفا پیٹ میں جائے گی تو پھر شفا ملے گی، اللہ قادر ہے چومنے پہ بھی شفا دے دے، لیکن اس نے یہ قانون بنایا نہیں ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ کھانا پڑے گا شہد، پھر کہیں جا کے ہمیں کیا ملے گا جی؟ شفا۔ قرآن کو بھی عمل میں لانا پڑے گا، شہد کا بھی عمل کرنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، کھانا پڑے گا، پیٹ میں جائے گا کام کرے گا، اٹھنا پڑے گا نماز کے وقت، زکوٰۃ کے وقت، حج کے وقت، حرام و حلال سے اٹھنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، قرآن کے ہم عامل بنیں گے انشاءاللہ، پھر قرآن ہمارے لیے شفا بن جائے گا۔ دو ہی چیزیں قرآن نے شفا کہی ہیں، ایک قرآن اور ایک شہد کو اس لیے کہا ہے تاکہ پریکٹیکلی ان کو پتہ چل جائے کہ پریکٹیکل کے بغیر شفا نہیں ملنی۔ قرآن ہے، عظیم ہے، شہد سے کہیں درجے، شہد تو ایک چیز ہے، مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ قرآن مجید چومنے سے بھی بندے کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے۔ قرآن پر غلاف چڑھانا برا نہیں ہے، اچھا ہے، ہم احترام کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی کتاب ہے، لیکن مقصود و مطلوب یہ نہیں ہے۔ نہیں استغفر اللہ، وہ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ان کی جو کتاب ہے گرنتھ، اس کا نام کیا ہے؟ اس کے اندر باب خواجہ باب فرید کے اشعار ہیں، یہ ان کے اشعار ہیں اس میں، یعنی ہمارے بزرگوں کے بیچ میں اشعار ہیں، وہ ان کی وہ کتاب ہے، وہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور سب لوگوں کا جو جو ان کا کام ہے وہ سکھ سارے کا سارا کرتے ہیں۔
ہندو بھی اسی طرح ہے کہ ہندو کو آپ سمجھائیں وہ گائے کا نام نہیں سنتے، گائے کی بات کریں تو وہ قتل و غارت کرتے ہیں، بہت بڑی تباہیاں اتارتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان اس وقت پاکیزہ چیزیں چھوڑ کر وہ غیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے ایسے کیا، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت، ہم آخری امت ہیں، حضور نے دعا کی ہے ہم پر عذاب کلی تو نہیں آئے گا، کیونکہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے اوپر کلی عذاب نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا جزوی عذاب میری امت پر آئے گا، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ جزوی عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک پر کوئی کافر مسلط ہو جائے گا، سارے طوفان میں آ کے مرے گے نہیں، سارے بیماری میں مبتلا ہو کے ختم نہیں ہوں گے جیسے پہلے قومیں ہوئی۔ اللہ رب العزت عذاب بھیجتا تو جہاں جہاں وہ ہوتے وہیں پکڑے جاتے، دوسرا ساتھ بیٹھا ہوتا اس کو کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور بتایا۔ تو اس سے مراد نعمتوں کو یاد کرنا، الحمدللہ بخاری شریف میں ہے سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی۔ نعمت ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے خود فرمایا۔ اور نعمت سے مراد ہمارے آقا کی ذات ہے، اس کو یاد کرنا، یعنی حضور کی نعمتوں کو، حضور کے حسن کی محفلیں سجانا، حضور کی سیرت کی، حضور کے میلاد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی، حضور کے فرامین کی محافل سجا کر اس نیت سے بیٹھنا کہ میں عمل کروں گا، اس وجہ سے نہیں کہ محفل کراؤں گا خود چاول کٹھے کرتا رہوں گا، مولوی تقریر کر کے گھر چلا جائے گا اور نعت خانات پڑھ کے اپنے گھر جائیں گے، بانی محفل نے دین سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، دین کا کھانا کھلانا تھا تو ویسے کھلا دیں، کھانا کھلانا ہے، اگر مقصود کھانا ہے تو دوستوں کو بلائیں کھانا کھلا دیں، اگر مقصود رسول اللہ کا ذکر ہے، نعمت کا شکر ہے، حضور نعمت ہیں اس پر شکر بجا لانا ہے، تو اللہ نے فرمایا نعمت یاد کرو۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو ہر وقت یاد رکھیں، ہر لمحے یاد رکھیں، حضور کے لمحات کو اپنے لمحات کے ساتھ تقابل کریں کہ ہمارے لمحے میں اور ہمارے پاک محبوب کے لمحوں میں کتنا فرق ہے، اور اس فرق کو مٹائیں۔ ہم سب ایک ہیں، کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، جیسے ہم نے کوشش کی الحمدللہ، ہمیں درس قرآن کے لیے اللہ نے وقت نہیں دے دیا، ہم نے کوشش کی تو اللہ نے راہ ہمارے لیے آسان فرما دی۔ وہ مالک ہے، ہمیں ایک خوبصورت سا زندگی میں، آپ میں سے کسی نے، میں بھی ممکن ہے نہ سوچا ہو کہ ایسا ہوگا، فلاں جگہ پہ درس ہوگا، ایسے دیں گے، میں نے بھی نہیں سوچا تھا، آپ نے بھی سوچا تھا، لیکن ہم نے جب مل کے محنت کی تو اللہ نے ہمیں خوبصورت اوقات اور خوبصورت ساعتیں عطا فرما دی، اور یہ لمحات اتنے قیمتی ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میں آپ کو ایک اس جملے پہ ختم کر دیتے ہیں، اس امت کا جو مقام